ایہام گوئی، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ لفظ ایہام عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہم میں ڈالنا۔ اب یہ کیسا وہم میں ڈالنا؟ معنی میں وہم پیدا کرنا۔ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں میں سے وہم پیدا کر دینا، ایک معنی قریب کے اور ایک معنی دور کے، بعید معنی۔ شاعر کا مقصد بعید معنی سے ہوتا ہے، قریب کے معنی سے نہیں ہوتا۔ اب میں ابھی بعد میں مثال دوں گا کہ ذو معنی لفظ استعمال کرتا ہے شاعر، کوئی ایسا لفظ لاتا ہے جس کے دو معنی نکلتے ہیں، تو ایسے اشعار کو ہم ایہام کہتے ہیں۔ اس پر ابھی ہم بعد میں آئیں گے مثال میں۔ ابھی غور کرنا یہ ہے کہ یہ ایہام گوئی کیوں شروع ہوئی اردو میں، اس کا رجحان کیوں قائم ہو گیا، کب شروع ہوئی، کون کون شعراء تھے، اس کے تہذیبی عوامل کیا تھے، کیا پس منظر تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف کیا کیا ہوا، اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا کیا مرتب ہوئے، اس پر گفتگو اصل میں ہوگی۔ پہلی وجہ تو تاریخی اور سیاسی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو ایہام گوئی کا رجحان قائم ہوا ہے، وہ عہد محمد شاہ رنگیلے کا عہد ہے، 18ویں صدی کا ابتدائی عہد۔ اور محمد شاہ رنگیلے کا عہد آپ جانتے ہیں کہ حد درجہ انتشار کا، حد درجہ رنگ رلیوں کا، حد درجہ بحران کا عہد رہا ہے۔ ذہن میں رہے کہ یہ وہی عہد ہے جب نادر شاہ نے 1739 میں دلی پر حملہ کیا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، دلی کو خون سے لالازار کیا ہے، جمنا کا پانی لال ہو گیا ہے، دلی اجڑ چکی ہے، نام کا بادشاہ ہے، اپنی کمزوریاں اور نااہلیاں چھپانے کے لیے مصنوعی کر و فر، مصنوعی شان و شوکت اور مصنوعی دربار سجاتا ہے، رنگ رلیوں اور عیش و طرب کی محفلیں سجاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں اندر کی کمزوریوں کو چھپانا مقصود ہوتا ہے تو باہر سے ملمہ کاری ہوتی ہے، اندر کی بدصورتیوں، بے ہنگم پن اور بدحیاتیوں کو جب اس پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے تو ملمہ کرتے ہیں، اس پہ پالش چڑھاتے ہیں، اس کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں خواہ مخواہ۔ یہ وہی عہد ہے محمد شاہ رنگیلے کا عہد۔ ایسے عہد میں کیا پھلے گا پھولے گا؟ ظاہر ہے مصنوعی زندگی، اور مصنوعی زندگی کے اثرات ادب پر مرتب ہوں گے، اور یہاں تصنع ہوگا، صنعت گری ہوگی، مختلف صنعتوں کا التزام ہوگا۔ یہاں پہ ضلع جگت پروان چڑھے گا، ریختی پروان چڑھے گی۔ ایہام گوئی اسی میں سے ایک ہے کہ لفظی بازیگری، پیترے بازی لفظوں کے ذریعے سے پھکڑ پن کا ایک ماحول پیدا کرنا، کہ ایک لفظ اس طرح استعمال کر دیا کہ اس کے دو پہلو نکل رہے ہیں اور سب اس پہ گھنٹوں لطف لے رہے ہیں۔ تو اس طرح کا ماحول محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں ہی پیدا ہو سکتا تھا۔ ایک پہلو اور ہے، نفسیاتی پہلو ہے۔ جب جبر کا ماحول ہو، نادر شاہ کے جبر کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے، جہاں بات کھل کر نہیں کہی جا سکتی ہے، تو وہاں اس طرح کی صنعتوں کا استعمال بڑھے گا، جہاں بات کہہ بھی دی جائے، پردہ بھی رہ جائے اور اپنا کام بھی ہو جائے۔ تو ایسے ماحول میں بھی اس طرح کی چیزیں بڑھتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ نواب صاحب جنگ میں ہار کے واپس آ رہے ہیں تو اس پر تانا کشی ہو رہی ہے، نواب صاحب آئے ہمارے بھاگ آئے۔ اب ظاہر ہے یہاں بھاگ آئے
دونوں مفہوم ادا کر رہا ہے۔ نواب صاحب کے ڈر سے درباری یا اس کے لوگ کھل کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھاگ کے چلے آئے، لیکن اب ایک سند بن گئی ایہام، جس کے دو معنی ہیں کہ بات کہہ بھی دی اور پردہ بھی رہ گیا۔ اگر نواب ناراض ہوگا کہ تم ہمیں ایسا کہو گے، تمہاری یہ جرت کہ بھاگ کے آ گئے، تو حضور ایسا نہیں ہے، ہم نے تو کہا کہ آپ آئے تو ہمارے بھاگ آئے، ہماری قسمت آ گئی، ہماری یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ بھاگ لوٹ آیا ہمارا۔ تو ظاہر ہے کہ لفظ کے جو دو معنی ہیں اس سے فائدہ اٹھایا اس خوف کے ماحول میں۔ ایک وجہ یہ بھی رہی، لسانی سطح پر اگر دیکھا جائے، ادبی سطح پر، تو اس کے ڈانڈے، اس کا سرچشمہ کیا ہے، اس پر بہت بحث ہے، اختلاف بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سنسکرت سے یہ ہمارے یہاں ہندی کے راستے، بھاشا کے ذریعے سے ہمارے یہاں آیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، فارسی سے آیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فارسی سنسکرت کا جو بھی معاملہ ہو، اصل میں جب ولی کے دیوان کی آمد دلی ہوئی ہے تو اس کے زیر اثر یہاں یہ رجحان قائم ہوا ہے۔ ولی کے زیر اثر، ولی کے ہاں یہ رجحان تھا۔ بہت سے رجحانات میں سے، بہت سے رنگ میں سے، بہت سے طرز ادا میں سے ایک طرز ادا ولی کا ایہام گوئی کا بھی تھا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ولی کے زیر اثر شروع ہوا۔ ہمارے یہاں محمد حسین آزاد اس کے قائل ہیں کہ بھاشا میں جو دوہے ہیں، دوہے میں اس طرح ذو معنی الفاظ بہت ملتے ہیں، اس کے زیر اثر ہمارے یہاں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ نور الحسن ہاشمی کا کہنا ہے کہ نہیں، فارسی میں یہ چیز موجود تھی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اس وقت کے شعراء فارسی داں تھے جو اس عہد کے تھے، اور انہوں نے وہاں سے یہ چیز اخذ کی ہے، یہ رجحان وہاں سے چلا آیا ہے ہمارے یہاں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سنسکرت میں سلیش ایک اسلوب ہے، ایک ایک لفظ کے، ایک ایک شعر کے چار چار پہلو نکلتے ہیں، سلیش معنی آفرینی کا پہلو کہہ لیجئے، تو وہاں سے یہ چیز نکلی ہے۔ اور جمیل جالبی جو ہمارے بہت بڑے ادبی مورخ، محقق اور نقاد اور دانشور ہیں، ان کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ ولی جب دلی آیا ہے، ولی کا دیوان دلی آیا ہے، تو ان کے بہت سے رنگوں میں سے ایک رنگ ایہام کا بھی تھا، اس کے زیر اثر ہمارے یہاں یہ شروع ہوا ہے، ایہام کا کی شاعری شروع ہوئی ہے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، جو اہم شعراء ہیں، ایک رجحان تو بن گیا تھا 17ویں صدی 18ویں صدی کی ابتدا میں، ایک پورا دور ہے شعراء، بڑے بڑے شعراء کا دلی میں، جنہوں نے اس کثرت سے ایہام پر توجہ دی کہ ایہام ایک رجحان بن گیا، جس میں آبرو، شاہ مبارک آبرو، اور خان آرزو، اور مضمون، حاتم، یقین، یکرنگ، اور اس طرح کے اور بھی بہت درجنوں شعراء جو اس عہد کے ہیں، شاہ نصیر بھی اسی کا حصہ ہیں، ان سب کے ہاں ایہام کی مثالیں مل جائیں گی۔ میں پہلے کچھ مثالیں دینا چاہوں گا ایہام کی، کچھ اشعار کے ذریعے سے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ایہام کی شاعری ہوتی کیسے ہے۔ شاکر ناجی کا ایک بہت خوبصورت سا شعر سنیے، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ اب ایک مفہوم تو یہ ہے کہ محبوب کے رخسار دیکھ کے میں جیتا ہوں، مجھ میں زندگی ہے، مجھے حوصلہ ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میری زندگی عارضی ہو گئی ہے، یعنی محبوب کے گالوں کی طرح ہو گئی ہے، عارضی، لیکن عارضی میری زندگانی ہے، زندگی عارضی ہے۔ عارضی کا مفہوم، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ختم ہو جانے والی ہے، ناپائیدار ہے، وقتی ہے، زوال پذیر ہے، ایک مفہوم یہ بھی ہے، لیکن رخسار اور عارض کے درمیان رشتہ قائم بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ یہ لفظ عارضی ایک اور شاعر نے بڑا اچھا استعمال کیا ہے، یہی مضمون خط ہے احسن اللہ، احسن اللہ خان احسن کا شعر ہے، یہی مضمون خط ہے احسن اللہ کہ حسن خوب رویاں عارضی ہے،
خوب رویوں کا جو حسن ہے وہ عارضی ہے، گالوں کی طرح ہے، یا عارضی ہے، ختم ہو جانے والا حسن ہے۔ تو عارضی لفظ کے دو معنی، اور آپ دیکھیے کہ خود ولی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہیں سے یہ رنگ شروع ہوتا ہے، موسیٰ جو آ کے دیکھے تجھ نور کا تماشا، اس کو پہاڑ ہوئے پھر طور کا تماشا۔ آج اگر موسیٰ بھی اے محبوب تمہارا نور دیکھ لے تو پھر طور کا تماشا اس پر پہاڑ ہوئے مشکل ہو جاوے۔ پہاڑ ہونا ایک معنی یہ ہوا، اور طور خود ایک پہاڑ ہے، اور موسیٰ سے طور کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے مضمون کا ایک اور شعر سنیے کہ اگر پاؤں، اب یہاں پاؤں کے دو معنی ہیں، پانا اور پاؤں کے معنی ٹانگ، اگر پاؤں تو مضموں کو رکھوں باندھ، اگر پاؤں تو مضموں کو رکھوں باندھ، کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ، کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ۔ مضمون کا شعر ہے۔ شاکر ناجی کا ایک اور شعر سنیے، قرآن کی سیر باغ پہ جھوٹی قسم نہ کھا، سی پارہ کیوں ہے غنچہ اگر تو ہنسا نہ ہو۔ اب سپارہ کے یہاں دو معنی ہیں، سپارہ قرآن کا سپارہ، اور سپارہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ سپارہ کیوں ہے غنچہ اگر تو ہنسا نہ ہو، ظاہر ہے شاہ نصیر کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، زلف لہرا کے جو وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ اب مار کے ایک معنی سانپ کے ہیں کہ محبوب کی زلفوں کو سانپ کہا گیا ہے، اور ایک معنی کہ مار ڈالا، جان سے مار دیا، یعنی ظاہر حسن کے معنی میں کہ اس کے حسن نے ہمیں قتل کر دیا ہے زلفوں کی لہروں نے۔ تو شاہ نصیر کا یہ شعر کہ زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا، یہ اثر بعد تک بھی قائم ہوا ہے۔ سودا کے ہاں، میر کے ہاں، مومن تک کے ہاں بعض اشعار آپ کو ایہام کے مل جائیں گے۔ مثلا مومن کا وہ مشہور شعر کہ صاحب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہاں لفظ گویا کے دو معنی ہیں، گویا گفتگو کرنا، باتیں کرنا، اے میرے محبوب تم مجھ سے اس وقت باتیں کرتے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، اور گویا کے معنی جیسے مانند کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو اس وقت گویا صرف تم ہی ہوتے ہو۔ اور ایک شعر مومن کا اور سنیے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کو مسجد میں پھنس گئے ہم، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب خدا خدا کر کے دو معنی ہیں، اللہ کی یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اور خدا خدا کرنا کر کے رات کاٹنے کا ایک مفہوم کہ بڑی مشکل سے، بڑی دشواری سے رات کٹی ہے۔ تو بہرحال یہ چند اشعار، اور بھی بہت سے اشعار ہیں، لیکن یہاں ظاہر ہے کہ کوئی کھتونی بنانا مقصود نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پورا دور رہا ایہام گوئی کا، اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا مرتب ہوئے۔ جناب والا مثبت بات تو یہ ہے کہ معنی آفرینی، کثرت معنی یا معنوی امکانات جو شاعری میں ایک خصوصیت یا خوبی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یقیناً ایہام گوئی اس کی ایک قسم ہے کہ ایک لفظ سے شاعر کتنے معنی کے پہلو اس کی تہیں کھول سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک خوبی کی بات تو ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ لفظیات کے ذخیرے میں اضافہ ہوا ایہام گوئی کی وجہ سے۔ ہندی بھاشا، مقامی الفاظ، عربی الفاظ، فارسی الفاظ، اس کی تلاش اور جستجو شاعروں کو ہوئی، تو ہمارے ذخیرے میں بہرحال اضافہ تو ہوا۔ لیکن منفی پہلو یقیناً یہ ایک لفظی پیترے بازی ہے، بازیگری ہے، لفظی گورکھ دھندا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ زیادہ تر پھکڑ مضامین، زیادہ تر اریاں اور فحش مضامین باندھے گئے، لفظ تلاش کرنے کے چکر میں مبتذل
सूखियाना और रकीक मज़ामीन बांध दिए शोरा ने। और तसन्नो सबसे बड़ी चीज़ है कि आमद के बजाय आफुर्द की शायरी हो गई। सनदगरी पर सारी तवज्जो रही। ईहाम पैदा करने के चक्कर में, तसन्नो के चक्कर में जज्बो एहसास की आँच और उसकी शिद्दत मजरूह हुई शायरी में। बहरहाल ये एक मनफी पहलू है। उसके ख़िलाफ़ एक रद्द अमल चुनांचे हमारी तारीख़ में शुरू हुआ, जिसके काफ़िला सालारों में सबसे बड़ा नाम मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, हातिम, और उसके बाद फिर सौदा, मीर सब शामिल हो गए उसमें, यकीन। इन तमाम बड़े शोरा ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। यहाँ तक कि हातिम ने वो अशार अपने दीवान से निकाल दिए जो ईहाम से मुताल्लिक़ थे या जिसमें ईहाम की सनत इस्तेमाल की गई थी। इस दर्जा उन्होंने शिद्दत इख्तियार की। उस पूरी तहरीक को इस्लाह ज़बान की तहरीक के नाम से हम जानते हैं कि उन्होंने इस खुराफात से इसको नजात दिलाने की कोशिश की। ईहाम गोई के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल हुआ।